ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے اور یہ کہانی آپ کے لیے جاننی بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ آزادی سے پہلے برصغیر میں انگریز فوجی رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایک انگریز فوجی کا ایک ٹانگے والے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انگریز فوجی نے اس ٹانگے والے کو تھپڑ مار دیا۔ ٹانگے والے نے جواباً ایک زوردار تھپڑ اس انگریز کو مار دیا۔ اب انگریز کو سمجھنا ہے کہ کروں کیا، تو وہ انگریز فوجی واپس اپنی بٹالین میں گیا اور اپنے سینئر آفیسر کو رپورٹ کیا اور کہا کہ اس آدمی کو فوراً اریسٹ کیا جائے۔ اس کے سینئر آفیسر نے اس کو منع کیا کہ اس کو اریسٹ نہیں کرنا، بلکہ تم اس کے پاس واپس جاؤ، اس سے معافی مانگو اور اسے 50,000 روپے دے کر آؤ۔ ابھی 50,000 بہت بڑی رقم تھی، لیکن اس انگریز افسر نے اپنے سینئر کا حکم مانا، واپس ٹانگے والے کے پاس گیا، معافی مانگی اور 50,000 روپے بھی دیے۔ اب 50,000 روپے دینے کے بعد اس ٹانگے والے کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اس نے ٹانگے کا کام چھوڑا، کاروبار شروع کر دیا، گھر لے لیا، رقم بہت بڑی تھی، اپنی حفاظت کے لیے بندے رکھ لیے اور سال 2 سال گزر گئے۔ اب ایک دن واپس اس سینئر انگریز آفیسر نے اپنے اس جونیئر آفیسر کو بلایا اور پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے اس آدمی نے تمہیں تھپڑ مارا تھا؟ اب وقت آ گیا ہے، تم واپس اس کے پاس جاؤ، بھرے بازار میں اس کو تھپڑ مار کر آؤ۔ تو اس پر اس انگریز فوجی نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج جب میں اس کو تھپڑ ماروں گا تو وہ برداشت کرے گا؟ اس کے پاس تو اپنی حفاظت کے لیے بندے بھی موجود ہیں۔ لیکن اس سینئر آفیسر نے کہا کہ جیسا کہتا ہوں ویسا ہی کرو۔ لہٰذا یہ انگریز افسر واپس اس ٹانگے والے کے پاس گیا جو کہ اب ایک مالدار انسان بن چکا تھا، اور اس مالدار انسان کو بھرے بازار میں اس نے تھپڑ مارا۔ یہ ٹانگے والا جو اب مالدار انسان ہے، یہ زمین پہ گر گیا، لیکن جواباً کوئی کاروائی نہیں کی۔ اس انگریز افسر کو خوشی تو محسوس ہوئی، بدلہ پورا ہو گیا، واپس اپنی بٹالین میں گیا اور اپنے سینئر آفیسر سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا تھا کہ وہ مجھے آگے سے تھپڑ نہیں مارے گا؟ تو سینئر آفیسر نے کہا کہ جب تم نے اس ٹانگے والے کو پہلی بار تھپڑ مارا تھا، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا، صرف اپنی عزت تھی، اور اس عزت کو بچانے کے لیے اس نے تمہیں تھپڑ مارا۔ لیکن جب تم نے اسے 50,000 روپے دے دیے تو تم نے اس سے اس کی عزت خرید لی۔ اب وہ زندگی بھر تمہارے آگے سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہی حال ہوتا ہے ملکوں کا کہ جب وہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے یا عالمی اداروں سے قرضہ لے لیتے ہیں، اور یہی حال ہوتا ہے آپ کا کہ جب آپ اپنے کسی رشتہ دار سے پیسے ادھار لے لیتے ہیں یا اس سے قرضہ لے لیتے ہیں، اور وہ رشتہ دار آپ کو ایسی جگہ جا کر ذلیل کرتا ہے، ایسی جگہ جا کر تھپڑ مارتا ہے کہ جہاں کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مانگ اس سے جو دے خوشی سے اور کہے نہ کسی سے۔